میرے ساتھیوں اور عزیز بچوں، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کے ہر بچے کو یہ شوق اور جذبہ عطا فرمائے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے اور قرآن کو یاد کرے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے اور اس پر عمل کرے۔ یہ دعا ہے ہماری مسلمان کے، سارے جہان کے مسلمانوں کے ہر بچے کے لیے۔ تو بچوں، یہ تمہارے پڑھنے کا وقت ہے، یہ تمہارے علم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب کے اندر، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بچے سے، جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو علم دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کو علم دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بچوں، آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو علم دین کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور علم دین سے محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو علم دین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دیا ہے کہ آپ لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ہم ہر ماں اور بہنوں اور ان کے بچوں کے والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ علم دین کی، اپنے بچوں کو علم دین کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا کرائیں اور ان کو علم دین سکھلائیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دین وہی دین ہے جس کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے اس دین کو سارے عالم کے اندر پھیلایا۔ ان کا یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خدا کا گھر ہے، اور یہ خدا کا گھر ہے، اور جہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ آپ سرکار کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، آپ مہمان رسول ہیں، آپ کو مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ جو کسی کے دروازے پر جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے مہمان ہیں۔ جب مہمان آتا ہے تو مہمان کی خاطر ہوتی ہے اور کچھ دے لے کر کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے ہیں تو آپ کی عزت ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، آپ کی عزت ہوگی، یہ مہمان رسول ہے، آپ کی عزت بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا کہیں جاتا ہے اس کے لیے شجر حجر، چڑیا چرگنی، چرند پرند سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا یہ گیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں جو سمندر کے تہہ کے اندر ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کن کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو علم دین کو حاصل کریں، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور ہر ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھلائے۔ اس لیے کہ جس نے، حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حفظ کرایا، جس نے اپنے بچے کو حفظ کرایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن ایک چمکتا ہوا تاج ہوگا اس کے سر پر۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے سر پر یہ تاج ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کوئی ولی ہے، کوئی پیغمبر ہے؟ کہا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے، یہ اس بچے کے والدین ہیں
جنہوں نے اپنے بچے کو علم دین سکھلایا، قرآن شریف حفظ کروایا، قرآن یاد کروایا، اور اس کے بچے نے قرآن کو یاد رکھا، لوگوں کو سنایا، قرآن کو پھیلایا، ان کے والدین ہیں، ان کے سر پر یہ تاج رکھا گیا ہے۔ تو بڑا اونچا مقام ہے والدین کا بھی اور پڑھنے دین حاصل کرنے والے کا بھی۔ اس لیے ہم لوگوں سے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو علم دین سکھلائیں، علم دین پڑھائیں۔ علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کہا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہا گیا ہے کہ تم دین کو طلب کرو، حاصل کرو، اگرچہ تم کو چین تک جانا پڑے علم دین کو سیکھنے کے لیے۔ چین سے مراد ہے دوری، یعنی چین کی اتنی دوری بھی اگر ہو تو وہاں بھی تم جا کر کے علم دین کو حاصل کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کے معنی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین کتنا، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہر بچہ، ہر مسلمان، ہر عورت، ہر مرد۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، و مسلمۃ، اور ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان مرد پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مولانا بننا، ہر آدمی کو حافظ بننا، ہر آدمی کو قاری بننا ضروری نہیں۔ علم دین کتنا سیکھنا، جتنا بقدر ضرورت، جتنی ضرورت پڑتی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ مقام جو کہا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک، درند پرند چرند جو دعا تو کرتے ہی ہیں کہ سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، وہ کن کے لیے ہیں؟ جو علم دین کو مکمل حاصل کرتے ہیں، یعنی حفظ قرآن کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو آپ کے بچے علم دین سے نا آشنا نہ ہوں، اس کی کوشش رہے کہ ہمارے بچے علم دین سیکھیں، علم دین سکھائیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مجلس آج ایک بچہ قرآن مکمل کیا ہے، اسی خوشی میں یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اسی خوشی میں کہ اس بچے نے آج اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اسی کو دیکھنے کے لیے، اسی بچے کی شکل کو دیکھنے کے لیے، اسی بچے کی آواز کو سننے کے لیے، اسی قرآن، جس قرآن کو اس نے پڑھا ہے اسی کو سننے کے لیے، جس کو حفظ کیا اس کو سننے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو آج ہم یہی کہیں گے کہ آپ سب لوگ اپنے بچوں کو علم دین سکھلائیں، اس لیے کہ اس وقت بہت اشد ضرورت ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ دین کی حفاظت کون کرے گا؟ دین کی حفاظت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پھیلایا تو اس کی حفاظت صحابہ نے کیا، اس کی حفاظت صحابہ نے کیا، اس کی حفاظت علماء کرام نے کیا، اس کی حفاظت بزرگان دین نے کیا۔ آج وہ لوگ چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، علماء چلے گئے، بزرگان دین چلے گئے، آج ہم لوگ موجود ہیں۔ تو اس کی حفاظت اب ہم پر فرض ہے، اس دین کی ہم حفاظت کریں۔ اس دین کی حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ صرف منہ سے کہنے سے نہیں ہوگی کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کی حفاظت اسی طرح سے ہوگی کہ اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں، وہ علم دین سیکھے، علم دین کو یاد کرے، علم دین کو سیکھے، قرآن کو حفظ کرے، قرآن کو یاد کرے۔ بس بھائی میری دعا ہے اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ، جس بچے نے قرآن مکمل کیا ہے اس بچے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔